صفحہ نمبر 68 آیت نمبر 187 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب میں سے صاحبان علم سے وعدہ لیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ آپ لوگوں کو ضرور واضح کرو گے دین کو، اور اپنے دین اپنی کتاب کی باتوں کو چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اپنی کتاب کو پس پشت پھینک دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کو تھوڑے سے دنیاوی پیسوں کے بدلے بیچ دیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بڑا برا تھا یہ سودا۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، آپ یہ خیال نہ کریں کہ وہ لوگ جو کہ خوش ہیں اس پہ جو زندگی وہ اختیار کر چکے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ انہوں نے دین میں کوئی کارنامے نہیں کیے لیکن ان کی تعریف کی جائے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، آپ ان کے متعلق یہ خیال نہ کریں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں زمین و آسمانوں کی حکومت۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں یہودیوں میں سے جو تورات کا علم رکھتے تھے، تورات کے اندر ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ اپنی کتاب کی باتیں لوگوں کو ٹھیک ٹھیک واضح کرنی ہیں، اپنی شریعت کی باتوں کو چھپانا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے احکامات کو بیچ دیا دنیاوی فائدے کے لیے۔ اور اگلی آیت منافقین کے متعلق ہے۔ منافقین اس بات پہ خوش ہوتے تھے کہ سخت جہادی حالت میں مسلمانوں کے ساتھ میدان جنگ میں بھی نہیں نکلتے، جب صحابہ واپس لوٹ کے آتے تو قسمیں کھا کے حضور کے ہاں اپنی معذرت پیش کرتے، اس پہ خوش ہو جاتے کہ بس ہم نے مشقت بھی برداشت نہیں کی اور ہمیں معذور بھی قرار دیا گیا، تو ہمیں ایک مقام بھی حاصل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ان کے متعلق یہ نہ سوچے کہ یہ عذاب سے محفوظ رہیں گے، بلکہ ان کو عذاب ہوگا۔ اور تمام زمین و آسمانوں کی حکومت اللہ کے پاس ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت والے ہیں۔ پہلی آیت میں تورات کے علم کی بات ہے۔ علم کی مثال انجن کی ہے، اور علم کے ساتھ عمل کی مثال پیٹرول اور ڈیزل کی ہے۔ اگر علم کمزور ہے تو انجن کمزور ہے، لیکن اگر علم اعلیٰ ہے، انجن تو خوب مضبوط ہے لیکن ساتھ پیٹرول نہیں، انجن وہ ڈیزل نہیں، تو اس انجن کا کوئی فائدہ نہیں۔
بلکہ الٹا یہ بوجھ بن جائے گا۔ اس لیے علم کے ساتھ تقوی اور عمل کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں پھر یہ ہر آدمی کو اس انجن کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اگر دونوں چیزیں نہیں ہیں، یہ خود تو راہ راست پہ چل سکتا ہے لیکن امت کو نہیں چلا سکتا۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی، علم بھی عمل بھی، تب یہ ہر آدمی کے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ اس لیے صاحبان علم سے گزارش ہے کہ ان کے علم کے ساتھ ساتھ عمل کا میدان مصروف رہے۔ اگر عمل نہیں تو یہ علم اس آدمی پہ بوجھ بن جائے گا۔ اکابر حضرات فرماتے ہیں، حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے آخری بیٹے کئی سال پہلے وفات پا گئے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، لاہور میں ہمارے مدرسے میں تشریف لائے تھے، تو وہ فرمانے لگے کہ اگر کسی کے علم میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے لیکن تقوی ساتھ نہیں ہے، یہ علم اس آدمی کو اللہ کے قریب لے جانے کے بجائے اللہ سے دور لے جا رہا ہے۔ اس لیے علم کے ساتھ تقوی کی بڑی ضرورت ہے۔ علم اگر صرف کتاب کا نام ہوتا پھر تو بات بڑی آسان تھی۔ اس لیے انجن کے ساتھ جب تک پیٹرول نہ ہو اس انجن کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ آپس میں دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ٹھیک ہے، صرف پیٹرول ہے کسی کے پاس تو ذی قیمت تو ضرور ہے، لیکن وہ فائدہ نہیں دے رہا جو فائدہ اس سے حاصل کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے پیارو، علم کے ساتھ عمل کا میدان ضرور مصروف رکھنا چاہیے کہ علم سن کے اس پہ عمل ہو۔ ہر حدیث سن کے کم سے کم ایک دفعہ عمل کرنا، یہ تو حدیث کا حق ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، کوئی ہے ایسا کہ اس نے آج روزہ رکھا ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا کوئی ہے کہ کسی نے آج کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا کھلایا ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ہاں میں نے آج ایک غریب آدمی کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کوئی ہے ایسا آدمی جس نے آج کسی کی بیمار پرسی کی ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، ہاں میں نے آج ایک ساتھی کی بیمار پرسی بھی کی ہے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا کوئی ہے ایسا جس نے آج کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں کا جنازہ تھا، میں اس میں آج شریک تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میری امت میں جس آدمی نے ایک دن میں ان 4 اعمال کو جمع کیا وہ جنتی ہے۔ میری امت میں جس نے ایک دن کے اندر ان 4 اعمال کو جمع کیا وہ جنتی ہے۔ تو اگر اس حدیث پہ بھی عمل کیا جائے، 4 اعمال کو، کیا بعید ہے ایک دن میں جمع کیا جائے؟
تو اپنے نبی کے بقول ہم جنت کے مستحق ہو گئے۔ جب تک موت نہیں آئی چانس ہے، سانس ہے تو چانس ہے۔ کم سے کم کوئی بھی حدیث ہم سن لیں، ایک دفعہ تو اس پہ عمل کریں۔ بالخصوص یہ تو بڑا شہر ہے، روز جنازے ہوتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو شام عشاء سے رات کو پتہ چلے فلاں کی فوتگی ہوئی ہے، کل جنازہ ہوگا، تو بس سحری کو کھانا کھایا، روزہ رکھا، آس پاس میں کوئی بیمار تھا جا کے اس کی بیمار پرسی کی، بازار میں کتنے فقیر ہیں، کسی ایک کو کھلایا اور ساتھ جا کے جنازے میں شریک ہوا، بس آپ جنت کے مستحق ہو گئے۔ اصل چیز عمل ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ امت میں معلومات کا اضافہ ہو رہا ہے، معمولات کی قلت آ رہی ہے، اس وجہ سے امت کھوکھلی ہو گئی، امت کھوکھلی ہو گئی، اندر سے خالی ہے، قوت نہیں رہی۔ اعمال کا سہارا چاہیے، اندر سے ایمانی قوت ہو، جو بات سنے اس پہ عمل ہو، اس بات کی بڑی ضرورت ہے۔ اور قرآن اسی مضمون پہ زور دیتا ہے کہ اصل چیز عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب میں صاحبان علم سے یہ وعدہ لیا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ آپ لوگوں کو شریعت واضح کر کے سناؤ گے، بات کو چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اپنی کتاب کو پس پشت پھینک دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے سے پیسوں کے بدلے اپنی شریعت کو بیچ دیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت برا سودا ہے یہ۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، آپ لوگ خیال نہ کریں ان منافقین کے متعلق جو اپنے کیے پہ خوش ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم نے قربانی بھی نہیں دی اور ہماری تعریف بھی کی جائے گی۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، آپ ان کے متعلق ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ عذاب سے محفوظ رہیں گے، بلکہ ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمانوں کی حکومت، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ کامل قدرت والے ہیں۔ اے اللہ علم پہ عمل کی توفیق عنایت فرما۔ بڑا برا ہوگا علم سمیت ناکامی کا فیصلہ ہو آخر میں۔ یا اللہ فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، جو باتیں علم میں آ چکی ہیں ہم میں سے جس کو یا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ برکتوں کا نزول فرما، پریشانیاں دور فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر پاکستانی کی حفاظت فرما جہاں بھی ہے عالم اسلام میں۔ اے اللہ وطن کی محبت نصیب فرما، حرمین شریفین کے دروازے امت کے لیے اللہ کھول دے۔ اے اللہ جس کی خواہش ہے حج عمرے کی، یا اللہ سب کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ علم نافع ہم سب کو نصیب فرما۔ حاضرین میں جس کے دل میں شرعاً جائز حاجات ہوں یا اللہ اپنے فضل سے پوری فرما، ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا